UK ویزا پرو کی جانب سے اس خاص معلوماتی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، UK پرمٹڈ پیڈ انگیجمنٹ ویزا۔ خاص طور پر ہم ان نئی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں گے جو جنوری 2024 سے لاگو ہوئی ہیں اور پاکستانی ماہرین کے لیے ان کے کیا معنی ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، کیا برطانیہ میں مختصر مدت کے لیے کام کر کے معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر پاکستانی فنکاروں، کھلاڑیوں اور دوسرے ماہرین کے ذہن میں آتا ہے۔ پہلے تو اس کا جواب تھوڑا پیچیدہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب صورتحال کافی بدل گئی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ تو جی، ہم داخل ہو رہے ہیں UK ویزا کے ایک نئے دور میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین کیسے بدلے ہیں اور خاص طور پر پاکستانی درخواست دہندگان پر ان کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو سب سے بڑی تبدیلی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے پرمٹڈ پیڈ انگیجمنٹ یعنی PPE ایک الگ ویزا کیٹیگری تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جنوری 2024 سے اسے سٹینڈرڈ وزٹر ویزا کا ہی ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ لچک ملتی ہے، یعنی 6 ماہ تک کا قیام، جبکہ پہلے یہ صرف 1 مہینے کے لیے تھا۔ لیکن ہاں، اس کے ساتھ کچھ نئی شرائط بھی آئی ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ کہانی بتاتے ہیں۔ کامیابی کی شرح 75% ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کافی حوصلہ افزا ہے۔ لیکن ہمیں سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا۔ 25% مسترد ہونے کا مطلب ہے کہ ہر 4 میں سے 1 درخواست نامنظور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر بھی دھیان دینا کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درخواستیں مسترد کیوں ہوتی ہیں؟ ہوم آفس کا اپنا ڈیٹا بتاتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ، اور یہ پاکستانی درخواست دہندگان کے لیے خاص طور پر اہم ہے، وہ ہے پاکستان کے ساتھ مضبوط روابط کا ثبوت نہ دے پانا۔ یعنی ویزا آفیسر کو یہ یقین دلانا کہ درخواست دہندہ اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد لازمی وطن واپس آئے گا، یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو چلیے اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے لیے اہلیت کا معیار کیا ہے۔ تو اہل کون ہے؟ اگر کوئی فنکار، انٹرٹینر یا موسیقار ہے، یا پھر ایک پروفیشنل کھلاڑی ہے، یا ایک کوالیفائڈ وکیل۔ اس کے علاوہ ماہرین تعلیم، لیکچررز یا کسی کانفرنس میں خطاب کرنے والے مقررین بھی اس میں شامل ہیں، یہاں تک کہ طلباء کا امتحان لینے والے یا پائلٹ ایگزامینرز بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر کوئی اپنے شعبے کا ماہر ہے تو یہ راستہ اس کے لیے کھل سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرمٹڈ پیڈ انگیجمنٹ آخر ہے کیا۔ دیکھیں، یہ کوئی نوکری یا لمبا چوڑا کانٹریکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک خاص پہلے سے طے شدہ سرگرمی ہے جس کے لیے ایک ماہر کو برطانیہ جا کر معاوضہ لینے کی اجازت ملتی ہے، اور اس کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ یہ کام برطانیہ پہنچنے کے 30 دن کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے۔ جی ہاں، یہ 30 دن کا اصول، اس پر خاص طور پر دھیان دیں۔ بھلے ہی وزٹر ویزا 6 ماہ کا کیوں نہ ہو، جس کام کے لیے معاوضہ ملنا ہے اسے برطانیہ میں اپنی آمد کے پہلے 30 دنوں کے اندر ہی ختم کرنا ہے۔ یہ ایک سخت شرط ہے اور اسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور درخواست کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم ستون وہ ہے ایک باقاعدہ تحریری دعوت نامہ۔ یہ دعوت نامہ برطانیہ میں موجود کسی ادارے یا کلائنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر تو درخواست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس خط میں ہر چیز واضح ہونی چاہیے، کام کیا ہے، کتنا معاوضہ ملے گا اور کن تاریخوں پر کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم خاص طور پر پاکستانی درخواست دہندگان کے لیے کچھ اہم ہدایات پر بات کریں گے، کیونکہ مقامی حالات اور چیلنجز کو سمجھے بغیر ایک مضبوط درخواست تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سوال وہی ہے، پاکستان سے مضبوط روابط کیسے ثابت کیے جائیں؟ یہ دستاویزات کہانی بیان کرتی ہیں، جیسے کہ ملازمت کا خط جو یہ بتائے کہ نوکری یہاں محفوظ ہے اور واپس آنا ہے، جائیداد کے کاغذات جو اثاثوں کو ظاہر کریں، بینک سٹیٹمنٹس، اور یہ بہت اہم ہے، ان میں ایک مستحکم ریکارڈ ہونا چاہیے، اور آخر میں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جیسے خاندانی روابط کے ثبوت۔ یہ سب مل کر ویزا آفیسر کو بتاتے ہیں کہ کسی شخص کی جڑیں پاکستان میں ہیں اور وہ واپس ضرور آئے گا۔ مالی ثبوتوں کی بات کریں تو روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ویزا آفیسرز اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ یہ دکھانا ضروری ہے کہ اکاؤنٹ میں کم از کم 28 دن سے ایک مستحکم رقم موجود ہے جو تقریباً 5 سے 7 لاکھ روپے کے برابر ہو۔
अचानक डाली गई बड़ी रकम हमेशा शक पैदा करती है। ये एक हकीकी मिसाल देखें। एक पेशावर के मूसीकार की दरखास्त सिर्फ इसलिए मुस्तरद हो गई कि उनके बैंक अकाउंट में अचानक एक बड़ी रकम आ गई थी। जब दोबारा दरखास्त दी गई तो इस बार 6 माह के एफबीआर रिटर्न्स साथ लगाए गए। इससे आमदनी का एक मुस्तकिल जरिया साबित हुआ और वीज़ा मंजूर हो गया। ये मिसाल हमें बताती है कि शफ़ाफियत और मुस्तकिल मिजाजी कितनी ज़रूरी है। एक और बहुत अहम नुक्ता, अपनी तालीमी और पेशावराना असनाद को HEC और वजारत ख़ारजा यानी MOFA से लाजमी तस्दीक करवाएं। आजकल के दौर में ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं रही, ये तस्दीक काबिलियत को मुस्तनद बनाती है और वीज़ा ऑफिसर के जहन से हर किस्म का शक दूर कर देती है। चलें जी, अब बात करते हैं अमली इक़दामात की। दरख्वास्त जमा करवाने का पूरा सफ़र कैसा है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। ये अमल चंद मराहिल पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अपने तमाम दस्तावेज़ात इकट्ठे करें, ख़ास तौर पर दावतनामा, माली सबूत और ज़ाती कागजात। फिर gov.uk की वेबसाइट पर जाकर स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा का ऑनलाइन फॉर्म पुर करें। और याद से फॉर्म में PPE यानी परमिटेड पेड एंगेजमेंट का जिक्र ज़रूर करें। इसके बाद VFS में बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट लें, जो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में हो सकती है। वहाँ तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। और आखिर में मंजूरी का इंतज़ार करें। अब वीज़ा पासपोर्ट पर चिपक कर नहीं आता, बल्कि वीज़ा की सूरत में ईमेल पर आता है, इसलिए अपनी ईमेल पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं। कामयाबी के लिए इन चंद नुकात को हमेशा जहन में रखें। पहला, दावतनामा बिल्कुल वाज़ेह और तफसीली हो। दूसरा, पाकिस्तान से रवाबित को मजबूती से साबित करें। तीसरा, माली दस्तावेज़ात में शफाफियत हो, कोई गड़बड़ ना हो। चौथा, अपनी तमाम पेशेवराना इसनाद की तस्दीक करवाएं। और पांचवां और सबसे अहम, वो 30 दिन की मुद्दत का उसूल कभी ना भूलें। अगर इन नुकात पर अमल किया जाए तो कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। यकीनन ये सारा अमल थोड़ा पेचीदा लग सकता है और एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी भी मरहले पर माहिराना रहनुमाई की ज़रूरत हो तो UK वीज़ा प्रो की तजुर्बाकार टीम न सिर्फ बरतानिया बल्कि शंजन वीज़ा के तमाम मामलात में मदद के लिए हाजिर है। स्क्रीन पर दी गई तफसीलात पर उनसे बाआसानी राब्ता किया जा सकता है।